حضرات، اب دوست اپنے اپنے کام کی مشکلات کے پیش نظر رخصت ہو چکے ہیں اور بڑی ہی قیمتی معلومات ہمارے علماء کرام نے آپ کو فراہم کی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی چیز آدمی کو مفت مل جائے تو وہ سمجھے کہ ہوتی ہی مفت ہے۔ یہ فی الواقع بڑی قیمتی باتیں بتائی گئی اور بڑی علمی وزن کی باتیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے بڑے بڑے وزن کی باتیں کی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے موضوع پر جو ارشادات علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، اگر اس وقت علمی اصطلاحات اور یہاں کے موجودہ ماحول کے تقاضے آپس میں متصادم نہ ہوتے تو ایک ایک جملے پر قوم پھڑک پھڑک جاتی ہے۔ مثلا یہی ایک لے لیجئے کہ 3 حصے معراج کے کیے، ایک چھوٹی سی بات۔ ایک مکہ شریف میں جو واقع مسجد ہے، اس کا نام ہے بیت الحرام، جو آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کا نام ہے مسجد اقصی۔ یعنی آپ مکہ شریف والی سعودی عربیہ والی مسجد اور ادھر شام کی سرحدوں پر واقع ہونے والی، اور اردن کے کسی صاحب کا جغرافیائی اعتبار سے عدلتی بدلتی رہی ہے، کبھی ادھر کے علاقے میں کبھی، لیکن اس جغرافی پر اس کا محل وقوع موجود ہے۔ ادھر کی مسجد سے لے کر کے ادھر کی مسجد، یہ سعودی عربیہ سے لے کر کے فلسطین والی مسجد تک کا ذکر کیا گیا۔ اتنی کا نام مولانا نے رکھا ہے معراج بشریت۔ اور پھر وہ جو سیریا میں ہے، فلسطین میں، وہاں سے لے کر کے اوپر سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہے، اس کا نام رکھا ہے معراج ملکیت۔ اور اس سے اوپر جو لامکان تک کی معراج کا سفر کیا، اس کا نام رکھا ہے معراج حقیت یا معراج محمدیت۔ ان اصطلاحات کے وضع کرنے ہی سے کسی کی روشن ضمیری کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ معراج کرائے جانے کا منشا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کلاس میں ہے اس کو چیلنج ہے کہ آؤ، اگر تم میں کوئی اس جیسا ہے تو برابری کر کے دکھاؤ۔ مثلا بشریت کی معراج کا یہ معنی ہے کہ اے بشرو، آن کی آن میں وہاں سے چلا ہے اور یہاں آ پہنچا ہے۔ اگر تم یا تمہاری بشریت میرے محبوب سے کوئی مشابہت، کوئی مماثلت، کوئی یکتائی، کوئی ہمتائی رکھتی ہے تو یہ رہا میرا محبوب آگے چلنے لگا۔ میں تمہاری بشریت کے ساتھ پرواز کر کے دکھاؤ۔ چلو بشریت کو موضوع کے سکون بنا لو۔ اگر میں بشریت کے ٹائٹل کے پیش نظر اپنے آپ کو جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر سمجھنے کی غلطی میں ہو تو آج اس غلطی کا رفع کرو، اس غلطی کو۔ آگے میرا یار پرواز کرنے لگا۔ اگر تم اور تمہاری بشریت مل کے میرے یار جیسے ہو تو یہ رہا میرا یار، جا رہا، ذرا پرواز کر کے دکھاؤ۔ اگر تمہاری بشریت اس سے آگے جا نہیں سکتی تو بشریت کی بنیاد پر میرے مصطفیٰ کی ہمتائی کا، میرے مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ کر نہیں سکتے ہو۔ بشریت کی معراج کا یہ معنی۔ اور بشریت سوار ہو نورانیت پر، یعنی نورانیت کے برابر ہو، اور معنی ہے جس کی بشریت نورانیت پر سوار ہے اس کی بشریت کی برابری کا دعویٰ سوائے حماقت کے اور کسی چیز کی بات ہے۔ ہاں، یعنی اگر یہ بشریت کی معراج ہے تو براق کے اوپر سوار ہے جی، تو براق نوری ہے۔ تو اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بشریت کے دور میں نورانیت کے گردن پر سوار ہے تو بتانا مراد ہے بشروں نے تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ میری تو بشریت بھی نورانیت کے کندھوں پر سوار ہے۔ اگر میری بشریت کا مقابلہ خود نورانیت سے ممکن نہیں تو تم محض بشریت کے ٹائٹل کی وجہ سے کس غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ کیوں بھائی، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہاں، اور اس سے آگے ہے نورانیت۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور یہ بتانا مراد ہے کہ اے جبریل امی، اگر سچ مچ نورانیت ہی کسی کے ساتھ وجہ مماثلت ہو سکتی ہے، جیسے فرشتہ فرشتے کے ساتھ ایک مماثلت رکھتا ہے، وہ بھی نوری ہے، وہ بھی نوری ہے۔ اگر نورانیت ہونے کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ برابری کی کسی وقت رائے قائم کرے، نوریوں کو تو یہ عادت نہیں، بفرض محال اگر قائم کرے تو آؤ تمہیں تماشا دکھاتا ہوں، اے جبریل امی اور کو رہنے دے، تو ذرا سامنے آ جا۔
کلیمے کے چرخے فلک توریوست کلیمے کے چرخے فلک توریوست ہمانورا پرتوے نوریوست ہمانورا پرتوے نوریوست ہمانورا پرتوے نوریوست کلیمے کے چرخے فلک توریوست ہمانورا پرتوے نوریوست جبریل تو چمکتا ہے، فرشتوں تم چمکتے ہو، ستاروں تم دھمکتے ہو، اے چاند تیری چاندنی صحیح، اے سورج تیری روشنی صحیح، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کلیمے کے چرخے فلک توریوست ہمانورا پرتوے نوریوست ہمانورا پرتوے نوریوست ہمانورا پرتوے نوریوست ہمانورا پرتوے نوریوست اے ستاروں تمہارے کارواں قیامت تک چلیں، پر یہ بات یاد رکھو کہ ہمانورا پرتوے نوریوست ہمانورا پرتوے نوریوست کائنات میں بانٹے جانے والے جتنے بھی نور ہیں ان کا گریڈ ہاؤس جو ہے دیار پاک مدینہ میں لگا ہوا ہے ہمانورا پرتوے نوریوست ہمانورا پرتوے نور جذباتی بات نہیں، قرآن کے اندرونی شہادت ہے داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا خدا کی طرف بلاتا ہے، خدا اس کی طرف بلاتا ہے اور وہ خدا کی طرف بلاتا ہے، رب دائی الی الرسول ہے اور رسول دائی الی اللہ ہے، وہ سراجم منیرا قرآن کہتا ہے اس کو سراج بنایا ہے اور منیرا کیوں جناب باب افعال تعدیت کے لیے وضع ہوا ہے، تو نور ہلکے درجے کی چیز ہے، منیر اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس لیے صاحب بہزاوی کہتا ہے نور کے جو واضح میں معنی ہے اگر میں وہ کروں تو وہ ذات رب العالمین پر اس لفظ کا اطلاق نہیں آتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازم چاہے جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا آج میرا موضوع نہیں اس لیے اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن جبریل کو یہاں یہ دعوت دینا اور کسی کو نہ کہنا تو ہی آگے چل، چلو براقی کو کہہ دے تو ہی آگے چل، ہاں کہا جو آسمانوں کی دنیا کا چیف منسٹر ہے اس کو کہیں گے، براق کچھ ہی صحیح پر سواری ہے، اس کو کیوں چیلنج کروں؟ چیلنج تو اس کو کروں جو چیف منسٹر مانا جاتا ہے، آسمان یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے اس کو کہتے ہیں، کہا اے فرشتے تو چل آگے۔ آج نورانیت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت مقدسہ کی معراج کا یہ معنی ہے کہ اگر صرف نور ہونے کی وجہ کو وجہ مماثلت سمجھتے ہو تو آؤ میں سدرۃ المنتہا سے آگے پرواز کرنے لگا ہوں، تو اور تمہاری نورانیت دونوں مل کے ذرا میرے ساتھ پرواز کا لیول مینٹین کرو، اس سے آگے میں جا رہا ہوں، اگر تم جا سکتے ہو براق جا سکتا ہے، کوئی اور فرشتہ جا سکتا ہے، میری برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے، اگر تمہاری نورانیت سمیت اس سے آگے پرواز نہیں کر سکتے ہو تو اعلان کر دو نور نور ہی صحیح پر نور مصطفیٰ کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ تو آج یہ بات کھول دینی ہے کہ جبریل تیرا نور میری بارگاہ کی بھیک کا نام ہے، سب و نور یوسے دے نوروں، یہ رومی کشمیر نے ترجمہ کیا سعدی کے کلام کا، سب و نور یوسے دے نوروں اس دا نور حضوروں، سب و نور یوسے دے نوروں اس دا نور حضوروں، سب و نور اسے دے نوروں
اس دا نور حضور اس نا تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ تورو. یہ بالکل ترجمہ ہے سعدی کے کلام کا. ہما نورا پرتو نور یوس ہما نورا پرتو نور یوس ہما نورا پرتو نور یوس. اب یہ تین اس اگلی معراج کا خاکہ اس کے علماء عقائد رکاوی تفسیر کیے. وہ کہتے ہیں جو معراج مکہ شریف والی مسجد سے لے کر فلسطین والی مسجد تک ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے. اور جو اس مسجد سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ثابت ہے وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا منکر زندیق ہے. اور وہاں سے آگے جو اخبارات واحدہ سے ثابت ہے، یعنی آگے لامکان تک جو معراج ہے اس کا منکر مبتدع ہے. یعنی جس نوعیت کا ثبوت ہے اس کے منکر کا ویسا ہی درجہ ہے. پر خزانے کی باتوں تو چوروں سے تو نہیں کی جایا کرتی. آپ نے اگر پیسے رکھے ہوئے ہوں تو کسی کے دکے کو پتا ہوگا، ساری گلی کو بتاتے جی میرے گھر میں پیسے ہیں. جو خاص پوائنٹ ہوتے ہی خبریں باہر سے. یہ کمزور بات کی علامت نہیں، یہ کسی زیادہ اہم اہمیت رکھنے والی بات کی علامت ہے. وہ جو خاص خزانے تھے نا وہ کسی کو بتائے. اور اس علم کے ہی بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور سے 2 علم سیکھے، ایک تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک بیان کرو تو میری حلق پھٹ جائے. رومی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، گر ازاں علم پیغمبر دم زنم گر ازاں علم پیغمبر دم زنم ای جہانو آ جاں برہم زنم ای جہانو آ جاں برہم زنم ای جہانو آ جاں برہم زنم. بڑھیاں بندے نہیں آواز ہے. ای جہانو آ جاں برہم زنم ای جہانو آ جاں برہم زنم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا وہ برق الٹ دوں تو ای جہانو آ جہاں برہم زنم ای جہانو آ جاں برہم زنم. وہ علم سب پر نہیں بیان ہوتے. اگر وہ علم ایسا ہوتا نا تو کم از کم جبریل کو تو بیچ میں رکھتے. تو مولانا فاوخا الی عبدہ ما اوخا، یہ آپ کے وہ مختصر معنی والا ما ہے نا، فاوخا الی عبدہ ما اوخا. جب اس میں موصول سے تعبیر کیا جائے نا، خواہ مسند کو تعبیر کیا جائے، مسند الیہ کو تعبیر کیا جائے، کسی معرفے کو تعبیر کیا جائے، اس میں 8-10 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت تعبیر لفظوں میں نہ آ سکے تو اس میں موصول سے تعبیر کیا کرتے. اب والتوں اسٹوک رہنے والے کچھ نہ کچھ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ موصول کسے کہتے ہیں. ریلیٹو پروناؤن جو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن، اس جمعے میں بیان کیا تھا. اس میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات لفظوں میں نہیں آتی تو پھر اشارہ کر دیا جاتا ہے اس میں موصول کے ذریعے سے کہ نہ پوچھ. ہوا کیا پھر لفظوں میں جب اس کو سمویا نہ جا سکے تو پھر اس میں موصول کے ساتھ اس کی تعبیر کر کے تو اس کے انتہائی عظمت جس کو کہتے ہیں تحویل اور تعظیم. تحویل اور تعظیم. تعظیم کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا ظاہر کرنا، تحویل کسی کو ڈرا دینا.
یعنی ساری زندگی جو بھی کتاب آئی جبریل کی معرفت آئی کہ نہیں آئی؟ تورات آئی تو جبریل لائے، کوئی اور لایا؟ انجیل آئی جبریل لائے، کوئی اور لایا؟ زبور لائے ہے تو کون لایا؟ جبریل لایا ہے۔ قرآن بھی سارا لایا تو جبریل لایا ہے۔ اس کی کیا وجہ کہ معراج کی ریکارڈنگ کے وقت پوچھا جبریل سے تو کہاں تھا؟ کہتا میں تو سدرۃ المنتہا پر تھا۔ او وہاں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہ پوچھ کیا ہوا، فاوخا الی عبدہ ما اوخا، نہ پوچھ کیا ہوا۔ سارے انبیاء لاڈلے رب دے ہیں، پر شان مصطفیٰ دا امتیاز اور ہے۔ سارے انبیاء لاڈلے رب دے ہیں، پر شان مصطفیٰ دا امتیاز اور ہے۔ کھل گئی گل کوہ طور دیاں چوٹیاں دی۔ یہ بھی پنجابی ہے پیر جی، یہ پنجابی۔ پوچھا نا ماتل کبھی یمین نے کیا موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا؟ کالا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا احش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ لاٹھی ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ اور بھی کئی قسم کے مفادات ہیں، یعنی جو کچھ بیتی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک سینٹنس، وہ پورا ڈائلاگ بتا دیا کہ کیا ہوا، کس طرح مکالمہ ہوا۔ لیکن جب محبوب کی بات چھڑی تو فاوخا الی عبدہ ما، یہ جو آگے نا ما، اس کو موصولہ کہتے ہیں، یعنی ماں کے ساتھ تعبیر کرنا اتنا زبردست ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا۔ پوچھا کہ وہاں بات کیا ہوئی، رب کہتا نہ پوچھ کیا ہوئی، فاوخا الی عبدہ ما اوخا، اور جو وہی اپنے یار کی طرف کی سو کی تجھے کیا؟ کھل گئی گل کوہ طور دیاں چوٹیاں دی، پر معراج دا راز و نیاز اور ہے۔ گئے عیسیٰ مسیح آسمان اتے، پر لا مکان والا خلا باز اور ہے۔ سید صبر زبیدی حد کچھ نہیں، پر دوش مصطفیٰ دا جان باز اور ہے۔ ہاں بات بلے پڑ رہی ہے۔ تو اس معراج کا ذکر کرتے وقت کہا پیچھے ہٹ جا جبریل، تو بھی ساری زندگی کتابیں لاتا رہا، تو آج کیوں نہیں قریب ہونے دیتے؟ یار معراج والی طرف منہ کر کے بات نہ کرے، دوسری طرف اگر کر کے یوں کہہ دیں کہ یار یاراں والے جانے کلے ہو رہا مول نہ کر دے، ادھر منہ نہ کریں کہ کوئی بے ادبی کی بات نہ بن جائے۔ یار یاراں والے جان ہے کلے ہو رہا مول نہ کر دے، چوراں ہاتھ کی تکاں چھپ چھپ اندر بڑھ دے، توڑے سنگ سہیلی ہوے واقف ساری گل دی، پر دلبر کول گئے آنا پاوے سمجھو رمز اصل دی۔ یہ ترجمہ فوقا الی عبدہ ما کا، پر دلبر کول گئے آنا پاوے سمجھو رمز اصل دی۔ جبریل کہتا ہے مجھے بھی بات کرنے دو نا، مجھے سمجھنے دو کیا معاملہ ہے۔ کہ دلبر کول گئے آنا پاوے سمجھو رمز اصل۔ آج کی بات تیرے ساتھ کرنے کی نہیں ہے۔ اب جو بشریت کی معراج تھی وہ بشروں کے لیے چیلنج تھی، جو نورانیت کی معراج تھی وہ نورانیت کے لیے چیلنج تھی۔ اب جو محمدیت کی یا حقیت کی معراج ہے، اس کا ادراک نہ جبریل سے ممکن، یا ابا بکر لم یدرکنی حقیقتاً غیر ربی، اے حضرت صدیق اکبر یاد رکھیو یہ بات، میرے مولا کے بغیر میری حقیقت حقہ محمدیہ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ جس طرح تعبیر کی نا مولانا آپ نے سورہ والنجم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں جوڑ ڈال کے خوبصورتی پیدا کی ہے، اور دیکھیں کہ اس میں بھی جو معراج کا حصہ ہے وہ کیا ہے، فاوخا الی عبدہ ما اوخا، موصول سے تعبیر کیا نا، اور یہاں بھی جو تعبیر کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہاں بھی تعبیر موصول کے ساتھ ہے۔ کیوں بھائی؟ عربی قواعد دراصل ان کو نکالا نہیں جا سکتا، یہ مشکل ہے کہ چونکہ قرآن عربی میں آیا نا، اس لیے عربی کے قاعدے بھی بیچ میں رکھے۔